مشکات کے اندر حضرت علامہ مولا علی قاری نقل کرتے گئے حضرت شیخ حماد مکی رحمت اللہ علیہ آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، ادھر آپ کو اونگ آنے لگی، آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، پھر جب سوئے آنکھ لگی، حضرت مولا علی قاری نقل کرتے گئے حضرت شیخ حماد مکی آپ کی آنکھ لگی، آپ فرماتے ہیں جب میری آنکھ بند ہوئی، نیند کا غلبہ ہوا، آنکھ بند ہونی تھی، میں نے کیا دیکھا؟ اس قبرستان کے اندر جتنے مردے گئے، جتنے مومن مرے گئے، وہ سب اکٹھے ہو کے کسی سے کچھ دے رکھے گئے، کچھ لے رکھے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار چل رکھا گئے۔ حضرت شیخ مکی حماد فرماتے گئے کہ میں نے پوچھا او قبرستان کے مردہ انتقال کرنے والوں، بتاؤ تم یہ کیا کر رکھے گو؟ کیا قیامت آ گئی ہے اس کی تیاری کر رکھے گو؟ ڈر رہے ہو، گھبرا رکھے گو، یہ کیا ہو رہا گے؟ جواب مردوں نے دیا، انتقال کرنے والے مومنوں نے دیا، اور شیخ حماد قیامت نہیں، کچھ اور معاملہ نہیں، بس معاملہ یہ ہے کہ اس طرف سے ایک بندہ گزر گیا تھا، اس نے سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کے ہمیں ایصال کر دی تھی، ہمیں ثواب بخش دیا تھا، ہم بیٹھ کے اسے تقسیم کر رہے ہیں، ہم بیٹھ کے اسے آئیے مرکات شرح مشکات کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے گئے لوگو جب تم قبرستان جاؤ یا قبر والوں ایمان والے جو قبر میں گئے ان کا ارادہ کرو، پھر تمہیں چاہیے، امام احمد بن حنبل فرماتے گئے پھر تمہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ تم سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورہ اخلاص پڑھو، پھر سورہ فلق پڑھو، پھر سورہ ناس پڑھو، پڑھ کے دعا کرو، ان کو بخش دو، انہیں ثواب مل جاتا ہے، سکون۔ بات سمجھ میں آئی نا جناب؟ یہ ختمات، یہ ذکر، یہ تسبیحاں، یہ تلاوتیں، یہ سب الحمدللہ مسلک اہل سنت پکا مسلک ہے، سچا مسلک ہے، اور ہم سنی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں تم ہمارے مسلک سے ہٹ جاؤ، کسی مسلک میں کوئی اللہ کا محبوب نہیں دکھا سکتے، جتنے بھی اللہ کے محبوب ہیں چاہے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، علماء حق ہیں، ولی ہیں، اولیاء ہیں، اہل بیت ہیں، تمام آپ کو مسلک اہل سنت میں ملیں گے، تو آؤ پھر کیوں نہ اس مسلک سے جڑ جائیں جو جنت والوں کا مسلک ہے۔ مسلک اہل سنت سے ہٹ کے آپ کسی مسلک میں ایک ولی دکھا دو، اور یہاں جناب والا اور نہیں جی نبی میری طرح، او جی وہ غوث تو میری طرح تھے، عبد القادر میری طرح تھے، معاذ اللہ وہ نبی جی ان میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہماری طرح تھے، انسان تھے، اللہ نے ان کو نبوت دی تھی، بات کیا تھی؟ کچھ نہیں، انسان تھے۔ شرم و غیرت آنی چاہیے کہ یہ بیٹھ کے زمین پہ نبی کو، ولی کو، صحابہ کو، اللہ کے محبوبوں کو اپنی طرح کہنے والا، توجہ ہے آپ کی؟ نبوت پہ ذرا پر بھی شک کرنے والا یا ختم نبوت کے معاملے میں توجہ چاہوں گا آپ کی، ختم نبوت کے معاملے پر شک کرنے والا یا میرے نبی کے بعد کسی اور نبی کو نبی، کسی اور کو نبی ماننے والا، اس میں اگر کوئی شک بھی کرتا ہے جناب والا وہ ایمان سے خارج ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تاجدار ختم نبوت، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اور کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ما کان محمد، میرے نبی کے آخری ہونے کے لیے تو جناب والا پتھروں نے بھی گواہی دی ہے، کائنات جانتی ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اور یہ کہنے والا نبی میری طرح، ولی میری طرح گئے، وہ نبی میری طرح گئے، تو نبی میرے تیرے جیسا نہیں ہے، نبی میرے تیرے جیسا نہیں ہے،
نبی کن کی طرح ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رات بھی ساتھ دن میں بھی ساتھ ہر گھڑی ساتھ گھر لٹا دیا سب کچھ لٹا دیا میرے نبی کے ویر سنیوں کے پیر ابو بکر صدیق اللہ اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے گئے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر دماغ میں نہیں رکھنا کہ میں نبی کو جان گیا ہوں پہچان گیا ہوں نہیں لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی یا ابو بکر اے ابو بکر میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں ہے میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں ہے اللہ اللہ بات سمجھ میں آئی تو ذرا بات سنیے مومن مرتا نہیں ہے اور جناب والا نہیں جی لوگوں کا اپنے مرنے پہ تو چھوڑیے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جی نبی مر کے مٹی میں مل گیا معاذ اللہ رب ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے عقیدے پہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور اپنے نبی کو مردہ بھی کہے معاذ اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور میرا نبی وہ نبی ہے نا جس کے تلوے سے لگنے والی خاک بھی اگر اس کا ذرہ بھی مردے پہ پڑ جاتا جان آ جاتی تھی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں لیکن بات آ گئی تو ایک بات بھی یاد آ گئی اللہ اللہ مدینے کی زمین ہے میرے نبی مکرم اپنی مسجد نبوی کے اندر آرام فرما گئے عبادت میں مشغول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک یہودن لڑکی آئی ہاتھ میں ایک پٹا لیے ہوئے آ کے کہتی ہے او ابو ہریرہ بتا تیرے نبی کے پیروں میں پہننے والی جوتی مبارک کدھر ہے میں حیران و پریشان ہوا لڑکی یہودن گئے پر میرے نبی کے پیروں میں پہننے والی جوتی نالین مبارک کے بارے میں کیوں پوچھتی گئے یہ کیا معاملہ ہے اصل میں یہ لڑکی اس یہودی کی بیٹی تھی جس کے پاس مال بھی تھا دولت بھی تھی شہرت بھی تھی عزت بھی تھی عظمت بھی تھی او بڑا سرمایہ دار تھا بڑا باعزت گھرانے کا بندہ تھا بڑا سردار تھا قوم کا بڑے قبیلے کا بہت بڑا مانا جانا ہوا بندہ تھا بڑی عزتیں شہرتیں بڑی دولت تھی لیکن آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا گھومتا پھرتا رہا حکیموں کے دروازوں پہ جاتا رہا ڈاکٹروں کے دروازوں پہ دستک دیتا رہا بڑے بڑے ڈاکٹروں نے حکیموں نے لا علاج کر دیا اس وقت کے تمام اطباء نے جواب دے دیا اوے تیری آنکھوں کی روشنی بالکل ختم ہو گئی ہے اب یہ بڑھ نہیں سکتی ہے اب یہ واپس آ نہیں سکتی ہے چل جا تو لا علاج ہے ایک دن اپنے دروازے پہ بیٹھے بیٹھے رو رو کے کہہ رہا تھا آئے یہ عزت کس کام کی یہ عظمت کس کام کی یہ دولت کس کام کی یہ شہرت کس کام کی یہ مال دولت کس کام کا ہے آنکھ میں روشنی نہیں تو کچھ نہیں ہے جب یہ جلوا گئے ادھر بھی جلوا گئے اے نظر نہیں نظارے نہیں ہیں بیٹی کہنے لگی میرے ابا تم نے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج تو کرا لیا ہے بڑے حکیموں اطبوں کے دروازے پہ گئے گئے سب نے لا علاج کر دیا ہے ابا رونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اسی زمین مدینہ کے اوپر اللہ کا بنایا ہوا ایک کائنات کا حکیم موجود ہے رب کا بنایا ہوا ایک حکیم موجود ہے رب کا بنایا ہوا کائنات کا علاج کرنے والا اس کو رب نے بڑی شانیں دی گئے ان کا قرآن میں بھی ذکر گئے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا توجہ ہے آپ کی بیٹی کہتی ہے ابا اگر مجھے اجازت دو تو ایک علاج میں نہ کرا لوں باپ کہتا ہے کہ بچی سب نے تو ٹھکرا دیا ایسا کون ہوگا جو میرا علاج کرے گا زندگی بھر اس کا احسان نہیں چھوڑوں گا
اس کا غلام بنوں گا، زندگی بھر اس کی جوتیاں سیدھی کروں گا، اس کے ہاتھ پہ بک جاؤں گا۔ اگر کوئی ایسا ہے تو میری بیٹی جلدی کر، دیر مت کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا محبتوں سے سبحان اللہ کہیے۔ باپ کہتا ہے بیٹی جا ذرا علاج تو کرا لا، بتاؤ کون ہے؟ بیٹی کہتی ہے او ابا اجازت دو، جاؤ بچی میری بیٹی جاؤ، وہ کون ہے؟ بیٹی دوڑی دوڑی آئی، ہاتھ میں ایک پیڑ کا پتا لیا، میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں، او ابو ہریرہ تیرے نبی کے پیروں میں پہننے والی وہ جوتی نالین مبارک کی در ہے، مجھے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے گئے میں حیران و پریشان ہوا، یہ لڑکی یہودی پوچھتی کیوں ہے؟ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ادھر مسجد نبوی ہے، اندر میرے نبی مکرم عبادت میں مشغول ہے، ابھی مسجد نبوی کچی ہے، بالکل کچی ہے، پکی نہیں بنی ہے، اوے مٹی کی دیواریں ہیں، چھت کھجور کی ہے، چھڑی دیاں کڑیاں تے چھپر ہے کھجور دا، اوے دنیا یارو پئی دی جلوہ حضور دا، محبوب یگانا ہے، کہیے محبوب یگانا ہے، محبوب۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں، پیر مہر علی شاہ محبوب یگانا ہے، اوہ محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے۔ زہرا بابا زہرا دا حسنین دنانا ہے، حسنین دنانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، میں نے اشارہ کیا، سامنے میرے نبی مکرم کی نالین رکھی ہوئی تھی، اٹھا کے اس نے خاک صاف کی، اس پتے میں لے کے دوڑی دوڑی گئی، میں بھی پیچھے پیچھے گیا، اسی دروازے پہ گئی جس دروازے پہ اس کا باپ اے آہو سسکیاں لے رہا تھا، رو رہا تھا، جا کے بولی ابا اے ابا ذرا سیدھے تو ہو جاؤ، آنکھوں کی پتلیاں تو کھولنے دو، مجھے یہ دوائی کا استعمال تو کرنے دو۔ اس نے اپنے ابا کی آنکھوں کی پتلیاں کھولی، میرے نبی کے پیروں میں پہننے والی جوتی کے تلوے سے لگنے والی خاک کو اس لڑکی یہودن نے اپنے ابا یہودی کی آنکھ میں ڈال دیا۔ اوے ادھر آنکھ میں میرے نبی کے تلوے، پیروں میں پہننے والی نالین کے تلوے کی خاک ادھر باپ کی آنکھ میں ڈالنا تھا، جگمگانا تھا۔ ابا یوں دیکھ کے کہنے لگا او بیٹی یہ تو میری جوانی بھی پھیل ہو گئی ہے، نظر اتنی تیز ہو گئی ہے، بتا یہ کون ہے، بتا یہ کون ہے؟ اب بیٹی بولی وہ مدینے میں موجود ہے، چلو ابا چلتے گئے، ادھر بیٹی چلی ادھر ابا چلا، پیچھے ابو ہریرہ چلا، اے چلتے چلتے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، جب ادھر میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آیا کہنے لگا بیٹی بتا کون ہے؟ کہا وہ کالی کالی زلفوں والا حسین چہرے والا او آمینہ کا لال بیٹھا ہوا ہے صحابہ کے بیچ میں، یوں ستاروں کے بیچ میں جیسے چاند ہو۔ ادھر میرا نبی جلوہ گر گئے، آ کے قدموں پہ بولا آپ انسان نہیں لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، رب کا نبی ہوں۔ فوراً کہا پھر دیر مت کیجئے، کلمہ پڑھا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، رب سے ملا لیجئے، بخشش کرا لیجئے، جنت کا رستہ دکھا دیجئے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، میرے نبی کا صحابی بنا۔ ادھر ابو بکر بولا، ادھر عمر بولا، ادھر عثمان بولا، ادھر علی بولا، ادھر زبیر بولا، طلحہ بولا، ابو سعید بولا۔ صحابہ نے پوچھا اے نبی کے غلام بننے والے تو کیا سمجھ کے نبی کا کلمہ پڑھ گیا ہے، نبی پہ جان لٹا دیا ہے؟ وہ کہنے لگا بس دماغ میں اتنی بات آ گئی ہے، جس نبی کے پیروں میں پہننے والی
والی جوتی کے تلوے کی خاک میری آنکھوں کی زندگی بنا سکتی ہے، اس نبی کی محبت میرا پل صراط پار بھی کرا سکتی ہے۔ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ارے بولیے نا، آج ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیوں اتنے کمزور پڑ گئے کہ رشتہ کم کرو گے اپنا؟ نہیں، بلکہ میرا رب فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے محبوب آپ ان کے لیے دعائیں خیر کرو، ان کے دلوں کو نا سکون ملتا ہے۔ آپ جب دعائیں کرتے ہو آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ کن کو؟ مومنوں کو، مومنوں کو۔ میرے نبی مکرم دعا کریں مومنوں کا قرار ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ دعا کیسی کر رہے ہیں آپ، کہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے، یہ کیسی دعا ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ ان سے کہہ دو میرا رب فرماتا ہے دعا دلوں کو قرار دیتی ہے، مرنے والوں کو سکون پہنچاتی ہے، بے شک رب جاننے والا سننے والا ہے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ دلوں کو سکون اور قرار دیتی ہے، دیتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم نے یہ معمول بنایا جناب والا دعا کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے۔ ہم ہر گھڑی فاتحہ پڑھیں گے، ہر گھڑی پڑھیں گے، اور جناب والا نہیں، قبرستان میں فاتحہ، مزار پہ فاتحہ، جمعرات میں فاتحہ، جمعے میں فاتحہ۔ اوے یہ کیا فاتحہ ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ فاتحہ مرنے کے بعد جناب والا تیجے میں فاتحہ، 40ویں میں فاتحہ، برسی پہ فاتحہ، ہر ختم میں فاتحہ۔ یہ فاتحہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ سنو، جس رب کو ہم مانتے گئے اس رب نے ہمیں جو قرآن دیا ہے، اس قرآن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ اے اللہ، قرآن تو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہوتا ہے، یہ فاتحہ کیسی؟ میرا رب بتانا چاہتا ہے اے مومن تو وہی ہے جس کا ہر کام فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، ہر کام فاتحہ سے۔ اور نہیں جی میں نہیں پڑھوں گا، بندے تو کیوں نہیں پڑھے گا؟ نہیں جی میں نہیں پڑھوں گا۔ رب کہتا میرا کھوئے میری زمین پہ رکھے، عیش و عشرت کی زندگیاں گزارے، پھر فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نہیں جی میں نہیں کروں گا۔ رب نے کہا تو نہیں پڑھے گا فاتحہ؟ نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ کب نہیں پڑھے گا؟ ابا کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، بھائی گزر گیا نہیں پڑھوں گا، بیٹے کے انتقال کے بعد نہیں پڑھوں گا، تیجا دسواں 40ویں میں نہیں پڑھوں گا۔ اے بندے، قبرستان میں نہیں پڑھوں گا، مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، مسجد میں نہیں پڑھوں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے بیمار ہیں کہ جناب والا جب نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں نا ہوا ہو جاتے ہیں۔ اچھا بہت سارے ایسے ہیں کہ بڑی مشکل سے بڑی شدت سے برداشت کرنے کے بعد آیت الکرسی تو کر لیتے ہیں ہضم، پر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ خود ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اندر گڑبڑ ہونا تو میرا رب گویا انہیں اٹھا دیتا ہے۔ وہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم بیٹھتے نہیں ہیں، بٹھائے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم بیٹھتے نہیں ہیں، بٹھانے والی وہ ذات ہے، اس کا شکر ہے۔ کوئی اٹھانے والا ہے، کوئی بٹھانے والا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، یہ فاتحہ، یہ دعا جناب میں نہیں پڑھوں گا، بات آئی تھی میں نہیں پڑھوں گا۔ میرا رب قدیر فرماتا ہے اے میرے بندے کیوں نہیں پڑھے گا؟ یا اللہ نہیں پڑھوں گا۔ رب کہتا ہے میں نے پیدا کیا، میری زمین پہ رہے گا، میرا کھائے گا، فاتحہ نہیں پڑھے گا، ایسا کب ہو سکتا ہے؟ سن میں رب ہوں، میں تجھے بنانے والا ہوں، تو بننے والا ہے، میں پیدا کرنے والا ہوں، تو پیدا ہونے والا ہے، میں رزق دینے والا ہوں، تو رزق کھانے والا ہے۔ اے بندے نعمتیں میری ہیں، پھر تو انکار کرتا ہے۔ چل میں بھی رب ہوں، تو کہتا نہیں پڑھوں گا، میں بھی رب ہوں، پڑھوا کے رہوں گا۔ چل صبح صبح
اٹھ لے وضو کر لے ٹھنڈے پانی سے کھڑا ہو جاؤ صبح فجر میں میرا رب کھڑا کرنے کے بعد یہ فاتحہ سے انکار کرنے والا یہ تیجا 10واں 40واں 20واں یہ مرنے کے بعد فاتحہ مسجد میں فاتحہ مدرسے کی فاتحہ ادھر فاتحہ ادھر کی فاتحہ بند کرنے والا شرک و بدعت کے فتوے لگانے والا جب انکار کرتا ہے میرا رب صبح کے وقت اٹھاتا گئے پھر وضو کرواتا ہے ٹھنڈے پانی سے مسجد میں لے جاتا ہے کھڑا کرتا گئے سنت کی 2 رکعت میں کھڑا کرنے کے بعد 2 فاتحہ الحمدللہ پھر 2 فاتحہ اس کے بعد پھر 2 فاتحہ فجر میں 4 فاتحہ فجر میں 4 فاتحہ ظہر میں 12 فاتحہ اور عصر میں 8 فاتحہ مغرب میں 7 فاتحہ عشاء میں 17 فاتحہ جمعے میں 14 فاتحہ اے اللہ یہ کیا رب بتانا چاہتا ہے یہ انکار کرنا چاہ رہا تھا میں فاتحہ نہیں پڑھوں گا میں رب ہو کے بتانا چاہتا ہوں تجھی سے پڑھوا کے رہوں گا تجھی سے پڑھوا کے رہوں گا تجھی سے پڑھوا کے رہوں گا رب نے پڑھائی اب آپ کہیں گے کہ جناب فاتحہ تو انہوں نے بھی پڑھ لی ہے آپ بھی فاتحہ پڑھتے ہو اور جھگڑا ختم کرو پھر فرق کیا رکھا ایک ہی تو معاملہ ہوا پھر کوئی فرق نہیں رہا اور فرق کیوں نہیں وہ فاتحہ پڑھتے گئے مجبور ہو کے اور سنی فاتحہ پڑھتا گئے مسرور ہو کے اب یہ فاتحہ کیا ہے کیا اس فاتحہ سے کوئی فائدہ ملتا ہے ہاں زندوں کو بھی ملتا ہے مردوں کو بھی ملتا ہے پر وہ مردہ وہ گو جو قبر میں بھی زندہ ہو مردہ وہ نہیں جناب والا اگر اندر والا مردہ ہو گیا نا دل اب میں اس طرف دل کی دنیا میں جاؤں بڑی لمبی بات ہو جائے گی نہیں بس دل زندہ ہے تو انسان زمین پر بھی زندہ ہے اور دل مردہ ہے تو زمین پر بھی مردہ ہے یوں کہو کہ دل اگر زندہ ہو مرنے کے بعد بندہ مزار میں زندہ رہتا ہے اور دل اگر مردہ ہو چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ رہتا ہے توجہ رکھنا ذرا جلدی سے جناب والا مومن کبھی مرتا کبھی مرتا نہیں مرتا اب جب مومن مرتا نہیں تو سنیے کیا ہوتا ہے اللہ اللہ میرے نبی مکرم ابو داؤد کی حدیث ہے جب کسی صحابی کا میرے نبی مکرم نماز جنازہ پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد اپنے صحابہ سے فرماتے تھے او غلاموں اسے دفن کر دیا گئے انتقال کر گیا گئے قبر میں چلا گیا گئے اب تم ہاتھ اٹھاؤ دعائیں کرو دعائیں کرو دعائیں کرو صحابہ بھی دعا کرتے ابو داؤد کی حدیث ہے میرے نبی مکرم فرماتے او غلاموں تم دعا کرتے گو اس دعا سے مرنے والے کو سکون مل جاتا ہے اس دعا سے مرنے والے کو کیا ہوتا ہے سکون ملتا ہے اب کس کو سکون ملتا ہے یہ بھی سنیے جلدی سے سبحان اللہ 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 میرے نبی مکرم کا دور ہے بس سے میری چند منٹ کی گفتگو سنیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو دعا ہوتی ہے یہ جو خیرات ہوتی ہے کیا یہ کوئی فائدہ بھی دیتی ہے کہ نہیں یہ دعا اور فاتحہ جو ہم کرتے ہیں نا جناب والا اور نہیں جی میرے نبی مکرم نے فرمایا الدعاء مخ العباد اے دعا عبادت کی مغز ہے پتہ چلا نماز عبادت ہے مغز دعا ہے اب جو نماز عبادت ہے نا تو اب دعا حضرت مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں اصلاح فرمائیں اب نماز عبادت ہے دعا مغز ہے دماغ ہے اور بندے نے نماز پڑھی جب دماغ کی بات آئی تو پیدل ہو گیا سبحان اللہ بہت اچھے کیا اشارہ ہے لوگ کہتے ہیں جناب والا یہ دعا میں اٹھ گیا بنا اور حضرت قبلہ یہ کیا ہوا میں نے کہا جناب والا یہ اپنا ثبوت دے رہا ہے اور نماز کے بعد یہ دعا میں سے بھاگ کے یہ کوئی کمزوری ہمیں نہیں بتا رہا ہے یہ ہمیں ہمارے مسلک کی کوئی کمزوری نہیں بتا رہا ہے ہمیں چیلنج نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں پیدل ہوں بات سمجھ میں آئی اب آئیے اگلی بات سنیے کیا یہ دعا جو ہم کرتے ہیں کسی کو فائدہ بھی دیتی ہے کہ نہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی
اے محبوب آپ ان کے لیے دعا کرو، آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون دیتی ہے، سبحان اللہ، تسکین پہنچاتی ہے، ان کے دلوں کو قرار دیتی ہے۔ میرے نبی مکرم کا دور ہے، سبحان اللہ، میرے نبی مکرم کا دور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ذرا محبت سے سبحان اللہ، ایک بار کہیے لبیک یا رسول اللہ، اور کہیے لبیک یا رسول اللہ، اور یہ لبیک یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ جناب والا میں یا رسول اللہ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہم سب حاضر ہیں نا، ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، تو توجہ رکھنا ذرا۔ میرے نبی مکرم کا دور ہے، آقا کریم کا زمانہ ہے، ایک عاص بن وائل شخص ہے، انتقال ہو گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عاص بن وائل کا انتقال ہوا، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حشام، ایک کا نام عمر ہے، انتقال ہوا، مر گیا، وصیت کر گیا۔ وصیت کیا؟ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں بیٹوں کو وصیت کی، میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں۔ او بیٹے 50 تو آزاد کرے گا، او بیٹے عمر 50 تو آزاد کرے گا۔ انتقال ہوا عاص بن وائل کا، حشام کھڑا ہوا، 50 غلام آزاد کر دیے، آزاد کر دیے۔ اب حشام اپنے بھائی سے کہتا، اے عمر تو کیوں نہیں آزاد کرتا، ابا کی وصیت پہ عمل کرتا۔ عمر بولا میں اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ نبیوں کا سلطان مجھے اجازت نہ دے دے گا، جب تک کہ عرش سے بات ہٹ جاتی ہے، ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اے حشام آزاد کر دیے، ٹھیک ہے تیرے 50 ہو گئے، لیکن میں 50 اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے نبیوں کا سلطان اجازت نہیں دے دے گا۔ عمر دوڑے دوڑے گیا، میرے نبی مکرم کی بارگاہ لگی ہے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد انتقال کر گئے، ہم 2 بھائی ہیں، ادھر حشام ہے ادھر عمر گئے، میں آپ کا غلام ہوں۔ آقا میرا باپ انتقال کر گیا گئے، بوقت وفات وصیت کی تھی میرے مال میں سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں۔ میرے بھائی حشام نے 50 آزاد کر دیے، میرے حصے کے 50 باقی ہیں۔ میں نے یہ ارادہ کیا، میں نے بھائی سے کہہ دیا جب تک کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت نہیں دیں گے میں آزاد نہیں کروں گا۔ آقا اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اگر میں وہ 50 غلام آزاد کروں کیا